نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھی، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ آج اللہ کی توفیق سے ہم سورہ المائدہ کی آیت نمبر 44 سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ وَلَا تَخْشَوْا النَّاسَ وَاخْشَوْنِي وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ بے شک ہم نے تورات نازل فرمائی جس میں ہدایت و نور تھا، اس کے مطابق جو اللہ کے فرما بردار بندے تھے یہودیوں کو حکم دیتے رہے، اور اللہ والے اور علماء اکرام بھی اسی کے مطابق فیصلے کرتے رہے، اس وجہ سے کہ وہ اللہ کی کتاب کے محافظ بنائے گئے تھے اور وہ اس پر نگہبان تھے۔ پس تم لوگوں سے مت ڈرو، صرف مجھ سے ڈرا کرو، اور میری آیات یعنی کہ میرے احکامات جو ہیں ان کے بدلے دنیا کی حقیر قیمت نہ لیا کرو۔ جو شخص اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ نہ کرے سو وہی لوگ کافر ہیں۔ اس آیہ مبارکہ میں رب کریم نے اہل یہود کی جو کتاب تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو نازل کی گئی بنی اسرائیل میں، تورات، اس کے متعلق یہ ارشاد فرمایا کہ وہ جو کتاب میں نے نازل کی تھی اس میں ہدایت تھا اور نور تھا، اور جتنے بھی انبیاء کرام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر بعد میں آتے رہے، اور ان کے ساتھ ان کے اولیاء اکرام جو اللہ کے نیک بندے صالحین تھے، علماء اکرام تھے، اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان میں سے جو فرما بردار بندے تھے میرے، وہ یہودیوں کو وہی حکم دیتے رہے جو کتاب تورات میں لکھا ہوا تھا، اور اسی کتاب کے دیے ہوئے احکامات کے مطابق ہی فیصلے کرتے رہے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں اس لیے کہ ان کو کتاب کا محافظ بنایا گیا تھا اور اس پر نگہبان تھے۔ تو اللہ کریم نے یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی یہ بات ہے نا، کہ جب وہ آپ کے پاس میں پچھلی دو آیات میں ذکر کیا کہ وہ مقدمات لے کر آئے تو آپ نے فیصلہ کیا، تو انہوں نے کہا تورات میں نہیں لکھا، آپ نے کہا تورات لے کر آؤ، تو تورات جب لائی گئی تو اس میں وہ موجود تھا جی۔ تو اللہ یہ فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ یہ جو آج انکاری کر رہے ہیں نا، تورات میں یہ ہمارے حکم موجود نہیں، جو تورات ہم نے نازل کی اس میں یہ حکم موجود تھے، اور تمام انبیاء کرام جو بھی آتے رہے موسیٰ علیہ السلام کی تورات کے نزول کے بعد عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء کرام آئے، اور ان کے ساتھ اس دور کے جتنے اولیاء اکرام تھے، اللہ کے دوست، نیک برگزیدہ لوگ جو تھے، دین سے محبت کرنے والے، دین سے پیار کرنے والے،
اور اسی طرح علماء کرام جن کو اللہ کریم نے دین کا علم دے رکھا تھا، تورات کا علم دے رکھا تھا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اسی کے مطابق ہی فیصلے کرتے تھے. اور ان کی خاص صفت اللہ کریم نے بیان فرمائی، وہ اس لیے کہ ہم نے ان کو اس کتاب کا محافظ بنا رکھا تھا. تو اس آیت مبارکہ میں اللہ کریم نے یہ خدا بھی کھولا کہ اللہ نے ہر دور میں کچھ لوگوں کو ایسا بنا رکھا تھا کہ جو اس کے احکامات کی حفاظت کے لیے مأمور کیے جاتے تھے. اللہ نے خود پیدا کیے ہوتے تھے لوگ ہر دور میں، ہر شریعت کے اندر. جیسے موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے اندر بھی صدیوں تک لوگ اللہ کریم پیدا کرتا رہا جو تورات کے محافظ رہے، اور آج بھی جو تورات آج موجود ہے اس میں بھی زیادہ تر احکامات وہی موجود ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھے حکم کے معاملے میں. یعنی کہ تحریف جس حد تک وہ کر سکے، اس کے باوجود وہ پورے احکامات جو قرآن کریم میں تھے، اپنا تورات میں تھے، ان کو ختم نہیں کر سکے. مثلا چھپاتے رہے سنسار کا معاملہ، لیکن وہ آج بھی موجود ہے. عہد نامہ قدیم میں نے عرض کی تھی. اسی طرح قصاص اور دیت کا معاملہ ہے، وہ بھی آج بھی موجود ہے عہد نامہ قدیم میں، اسی طرح موجود ہے جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے دور میں اللہ کریم نے حکم دیا تھا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس لیے اس وجہ سے وہ حکم کرتے تھے، اللہ اور اللہ کے رسول کے مطابق فیصلے کرتے تھے، کیونکہ میں نے ان کو محافظ بنا رکھا تھا، ان کو حفاظت کرنے والا بنا رکھا تھا. تو ہر دور میں رب کریم ایسے لوگوں کو پیدا کرتا ہے جن کے سبب سے وہ شریعت جو ہے وہ زندہ رہتی ہے اور چلتی آتی. باوجود کہ زیادہ تر حصہ جو ہوتا ہے امت کا، ہر دور میں زیادہ تر حصہ جو امت کا ہوتا ہے وہ بگڑ جاتا ہے، وہ بگڑ جاتا ہے، دنیا پرستی میں آ کر وہ دین سے دور چلا جاتا ہے. من مرضی کی جو ہے نا اپنی تعویلیں تحویل کر کے تو اپنے نظام کو چلاتا ہے، جیسے ہم کرتے ہیں ویسے ہی اس دور میں بھی تھا. لیکن اس دور میں بھی اللہ کریم نے اپنے حکم کی حفاظت کے لیے لوگوں کو پیدا کر رکھا تھا، اور آج بھی موجود ہے اور قیامت تک موجود رہیں گے. ہر دور میں اللہ کریم بندوبست کرے گا. اور یہ کتاب جس کا ہم روز کلام جو اللہ کا سناتے ہیں آپ کو، قرآن کریم، اس کا تو اللہ کریم نے وضاحت کے ساتھ یہ حکم دیا، قرآن کریم میں اظہار کیا کہ اس کو ہم نے ہی نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے. تو قرآن کا ڈائریکٹلی اللہ کریم نے اپنے ذمہ لے لیا کہ اس کی میں حفاظت کرنے والا ہوں، لہذا اس میں تو تحریف ممکن ہی نہیں. دنیا کی کوئی طاقت قرآن کریم میں تحریف کر ہی نہیں سکتی. پھر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، کیا لوگوں مجھ سے ہی ڈرا کرو، لوگوں سے مت ڈرا کرو، اور میرے احکامات کے بدلے، میری آیات کے بدلے دنیا کی حقیر قیمت نہ لیا کرو. اب یہ جو ان کے اندر برائی تھی اہل یہود کے اندر کہ بڑا امیر آدمی ہوتا، اس کا کوئی رشتہ دار آل اولاد ہوتی تو اس کے لیے حکم اور نکالتے تورات میں سے، اور غریب مسکین ہوتا تو اس کے لیے تورات میں سے حکم اور نکالتے. جیسا میں نے آپ کو واقعہ سنایا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کہ غریب ہوتا تو اس کو سنسار کر دیتے، امیر ہوتا تو منہ کالا کر کے جانور پر بٹھا کر شہر میں چکر لگا دیتے. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ایسا نہ کرو، دنیا کی حقیر قیمت کے بدلے جو ہے میرے احکامات کو نہ بدلو. لوگوں سے نہ ڈرا کرو کہ میرے اس حق سے فیصلہ کرنے سے مجھ پر وبال آئے گا یا مجھے مال نہیں ملے گا. چوہدری صاحب ناراض ہو جائیں گے، جی ایم پی اے ناراض ہو جائے گا، وزیر اعلیٰ ناراض ہو جائے گا، وزیر اعظم ناراض ہو جائے گا. یہی ڈر ہوتا ہے نا ہماری اجازتوں میں جو کچھ آج کچھ ہو رہا ہے. ہمارے جج صاحبان جو ہیں اس وقت کے قاضی جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ ڈرتے ہیں، حق کی بات کرتے ہوئے گھبراتے ہیں. ان کے فیصلوں کے اندر وہ قوت نہیں، وہ طاقت نہیں، وہ عدل نہیں کر پاتے. کیوں؟ ان کو ڈر رہتا ہے. بلکہ یہاں تو برملا اظہار کیا گیا کہ میرے بچوں کو خطرہ ہے جان کا، میرے خاندان کو خطرہ ہے جان کا. تو جب انسان کے اندر جب خوف ہو موت کا تو وہ فیصلے کیسے کر سکتا؟ جی تو اللہ کہہ رہا ہے کہ لوگوں سے مت ڈرا کرو.
جب فیصلہ کرنے کی باری آئے تو لوگوں سے مت ڈرا کرو، میرے احکامات میں تبدیل کرنے کے لیے تھوڑی سی قیمت کے بدلے نہ بدلا کرو، میں اگر تمہارے ساتھ ہوں تو تمہیں کائنات کی کوئی چیز بھی ہلا نہیں سکتی۔ بس عقیدے اور ایمان کی بات ہے یہ، اور یہ اللہ کریم جو بار بار انسان کو کہتا ہے نا کہ لوگوں سے مت ڈرا کرو، مجھ سے ہی ڈرا کرو، اس حقیقت کو بھی سمجھنا چاہیے کہ دنیا میں انسان اگر ڈر گیا کسی سے اور غلط فیصلہ کر دیا، اللہ کے احکامات کے خلاف چلا گیا، تو یہ دنیا تو ختم ہو جانی ہے۔ کتنی دیر رہنا ہے ہم نے اس زمین پر؟ تو جب زمین سے ہمارا رشتہ ٹوٹے گا اور ہم زمین کے نیچے جائیں گے، اور جب بارگاہ اقدس میں جا کر ہم حاضر ہوں گے تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ یہاں تو ہم جیسے بھی ہے، ہمارے کوئی مددگار آ جائیں گے، رشتہ دار، عزیز و قارب، دوست احباب، ہمارے لیے کچھ نہ کچھ کرنے کے لیے، جھوٹی تسلی دینے کے لیے ہی ہمارے ساتھ آ جائیں گے۔ وہاں پر کیا انسان تیرا بنے گا جہاں اللہ کہتا ہے ولا ولی ولا نصیر، نہ کوئی مددگار ہے نہ کوئی تیرا دوست ہے۔ اس لیے اللہ کریم فرماتا ہے کہ ان سے مت ڈرو، یہ تو عارضی زندگی کے چند لمحات ہیں، اگر تم اللہ کی راہ میں مارے بھی گئے تو یہ بھی گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ حق پر قائم رہ کر، حق بات کرتے ہوئے، حق کا ساتھ دیتے ہوئے زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ انسان کی جان چلی جائے گی۔ تو اسی کو تو پسندیدہ موت کہی گئی ہے ایمان والے کی، کہ وہ اللہ کی راہ میں مارا جائے، اللہ کے لیے مارا جائے، حق کے لیے مارا جائے۔ تو انسان کو خوف کس بات کا ہے؟ یا مال کا ہے، یا اولاد کا ہے، یا مال کا ہے، جان کا ہے؟ تو جب تک آپ اپنا مال، اپنی جان، اپنی اولاد اللہ اور اللہ کے رسول کے نام پر قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہو جاتے، آپ تو ایمان والے بنتے ہی نہیں۔ تو جس بات کا خوف ہے آپ لوگوں کو، ہم لوگوں کو، وہی بات اللہ کریم کر رہا ہے کہ دنیا سے مت ڈرو، دنیا سے مت ڈرو۔ ڈرنا ہے تو دنیا بنانے والے سے ڈرو۔ بھئی یہ سارے اسباب، یہ ساری طاقتیں دینے والا کون ہے؟ اگر وہ چاہے تو موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر میں وہ پال پوس کر جوان کر دیتا ہے۔ وہ فرعون جو بچے پیدا ہوتے ہی قتل کروا دیتا تھا کہ مجھے میری بادشاہت کو، سلطنت کو ختم کرنے والا کوئی پیدا نہ ہو جائے، تو اس کے سارے حربے، ہزاروں کی تعداد میں اس نے نوزائیدہ بچوں کو قتل کرایا، لیکن جس کی حفاظت خدا نے کرنی تھی اس کو فرعون کی بیوی کی گود میں ڈال دیا، اور فرعون کے محل میں موسیٰ علیہ السلام پروان چڑھتے رہے۔ اے بندے، اب بھی تیری آنکھیں کھلنے ہی، اب بھی تمہیں سمجھ نہیں آ سکتی کہ جس کو وہ بچانا چاہے، کائنات کا، سلطنت کا بہت بڑا بادشاہ بھی ہو، ساری دنیا پر حکومت کرنے والا بادشاہ بھی ہو، وہ اس کو تکلیف بھی نہیں پہنچا سکتا۔ ختم کرنا تو بڑی دور کی بات۔ تو یہ جو قرآن کریم میں رب کریم جو اظہار کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں تم ہمیں کہ موسیٰ کو میں نے ایسے بچایا، ابراہیم کو میں نے ایسے بچایا، نمرود کی آگ میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دیا گیا، تو اللہ کریم نے وہاں سے ان کو بغیر ضرر پہنچائے باہر نکالا کہ نہیں نکالا؟ جی نکالا۔ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر میں پالا کہ نہیں پالا؟ پالا۔ تو یہ سارے جو عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ زمین سے اٹھا کر اپنے پاس محفوظ کر لیا کہ نہیں کر لیا؟ تو وہ کیا نہیں کر سکتا؟ وہ کہتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ، میں اللہ جو ہوں ہر چیز پر قدرت رکھتا ہوں۔ میرے بندے تو کیوں گھبراتا ہے؟ کس بات کا تمہیں خوف ہے؟ کیوں ڈرتا ہے ان لوگوں سے جن کی قدرت میں کوئی چیز، کوئی طاقت ہے ہی نہیں؟ انسان کے بس میں کیا ہے؟ آپ مجھے مارنے کے لیے آئے ہیں، لیکن آپ کو یہ خبر نہیں ہے کہ مجھے مارنے سے قبل آپ مر سکتے ہیں، کیونکہ فیصلے کرنے والی قوت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کی کتنوں نے کوشش کی۔ جی آپ پر قاتلانہ حملہ بھی کیا گیا، جب آپ نے ہجرت کی اس رات بھی درجنوں کی تعداد میں لوگ تلواریں لے کر کھڑے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ شہید کرنے کے لیے، کہ اللہ کریم نے آپ کو محفوظ وہاں سے نکال کر نہیں لے گیا؟ جی پھر جہاں قبیلے کا فیصلہ کرنے کے، انہوں نے پتھر گرا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی کوشش کی، کہ اللہ کریم نے وہاں سے محفوظ نہیں نکالا اپنے محبوب کو۔ زہر دیا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیا وہ گوشت خود بول کر نہیں کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے نہ کھائیے گا، مجھ میں زہر ہے؟
تو آپ کیوں ڈرتے ہیں جب اللہ کریم ہر ایک بات کھول کھول کر آپ کو بتا رہا ہے کہ دنیا سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر ڈرنا ہی ہے تو مجھ سے ڈرو۔ اگر مجھ سے ڈر کر تو نے میرے حکم کے مطابق، قرآن کے مطابق، تورات کے مطابق، ان کی موسیٰ علیہ السلام کی بات کی جا رہی ہے نا، تو تورات کے مطابق فیصلے کیے، اور اگر آج ایمان والوں کی، مسلمانوں کی بات کی جائے تو قرآن کے مطابق فیصلے کیے، تو تب ہی تم فلاح پاؤ گے۔ اگر تم دنیا سے ڈر گئے اور تھوڑی سی قیمت کے بدلے یا جان کے بدلے یا خوف کے بدلے تو نے میرے فیصلے کو بدل دیا، تو یاد رکھنا جو لوگ میرے حکم کے مطابق فیصلے نہیں کرتے سو وہی کافر ہے، وہی۔ اب کلمہ کس کام آیا جی؟ آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بس کافی ہو گیا جی؟ ہم تو یہ سمجھے بیٹھے ہیں نا کہ بس کلمہ پڑھ لیا تو کافی ہو گیا، تو اللہ نے تو پکڑ کر ہمیں نکال کر باہر کر دیا۔ اگر تم میرے حکم کے مطابق نہیں چلتے، میرے حکم کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، تو تم کیا ہو؟ تم کافر ہو۔ اب ہم خود ساختہ مسلمان بن کے بیٹھے رہیں، لیکن ہم اللہ کے دیے ہوئے احکامات کے مطابق اپنی زندگی میں معاملات نہ کریں۔ جب عدل کا معاملہ آئے، حکم کا معاملہ آئے، تو ہاں اس میں تحریف کریں، تعویلیں پیش کریں، من گڑت قسم کی جو ہے نا اپنے آپ کو بدلنے کے لیے، اپنے معاملات کو چلانے کے لیے قرآن کو پسے پشت ڈال دیں، اللہ کے احکامات کو پسے پشت ڈال دیں، تو پھر ہم بھلے مسلمان بنتے پھریں، اللہ کی نگاہ میں ہم کیا ہیں؟ اللہ کہتے ہیں وہ کافر ہیں۔ لہٰذا سوچنے کی ضرورت یہ ہے کہ کیا ڈر کس بات کا؟ اللہ کہتا ہے یہ ڈرنا ہی ہے تو مجھ سے ڈرو، کیونکہ ساری طاقتیں تو ہے ہی میرے پاس۔ تمہیں زندگی دینے والا میں، تمہیں موت بھی میں ہی دوں گا، تمہیں عزت دینے والا میں، اگر ذلیل کرنا ہے تو وہ بھی میں ہی کروں گا، تمہیں مال دینے والا میں، اور اگر تم پر غربت آنی ہے تو وہ بھی میری ہی طرف سے آنی ہے۔ تو اے بندے پھر تم کن بھول بھلیوں میں پڑا، کہاں کھویا ہوا ہے تو؟ بس اس ذات سے ڈرو میرے بھائیوں، میرے دوستو، جو دینے والی ہے اور لینے والی ہے۔ آپ اگر رب کریم کے ساتھ اپنے تعلق کو درست کر لیں گے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے تعلق کو درست کر لیں گے، تو ہر آزمائش سے رب کریم اپنی رحمت کے سبب آپ کو ایسے نکال کر لے جائے گا جیسے مکھن سے بال نکال کر لے جاتا ہے۔ آزمائشیں تو آتی ہیں اور وہ اپنے پر زیادہ آزمائشیں ڈالتا ہے، لیکن جو اس کی آزمائش میں ثابت قدم رہتا ہے، اللہ کریم خود ہی اس کی حفاظت کرتا ہے، خود ہی استقامت بھی دیتا ہے، خود ہی حفاظت بھی کرتا ہے۔ لہٰذا ہمیں تھوڑا سا فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ اپنے اندر سے دنیا کا خوف نکال دیں، موت کا خوف نکال دیں، غربت کا خوف نکال دیں، ذلت کا خوف نکال دیں۔ یہ سب کچھ من جانب اللہ ہے، یاد رکھیے گا۔ اگر اللہ کریم آپ کو عزت عطا کرنا چاہے تو دنیا میں کوئی آپ کو ذلیل نہیں کر سکتا۔ اگر اللہ کریم آپ کو مالدار بنانا چاہتا ہے تو دنیا میں کوئی آپ کو غربت نہیں دے سکتا۔ اگر دنیا میں اللہ کریم آپ کی جان کی حفاظت کرنے والا ہے تو کائنات ارض و سما میں کوئی آپ کی جان نہیں لے سکتا۔ اس عقیدے پر اگر آپ اپنے آپ کو کھڑا کر لیں تو پھر یہ ہے کہ کبھی آپ اللہ کے احکامات کے خلاف جائیں گے ہی نہیں، خوف ختم ہو جائے گا۔ پھر ہر معاملے میں آپ عدل کریں گے، اللہ کے احکامات کو ماننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں جو فیصلہ میرے نازل کردہ حکم کے مطابق نہ کرے۔ اب اس سارے فیصلہ، جو فیصلے کی بات کی جا رہی ہے نا حکم کی، اس میں انفرادی طور پر بھی آپ شامل ہیں اور اجتماعی طور پر حاکم وقت بھی شامل ہے، نیچے سے لے کر اوپر تک۔ میں اپنی ذات کے متعلق جو احکامات ہیں رب کریم کے، ان کو پورا نہیں کرتا تو مجھ پر بھی یہی قانون لاگو ہوگا۔ میرا گھر ہے، اگر گھر کے معاملات کو چلانے کے لیے اللہ کے احکامات کے مطابق میں کام نہیں کر رہا تو وہاں پر بھی یہی حکم صادر ہوگا۔ اور اگر حاکم وقت ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان کا، اگر وہ بھی اللہ کے نازل کردہ حکموں کے مطابق فیصلہ نہیں کر رہا تو اس پر بھی یہی حکم کا اطلاق ہوگا۔ تو لہٰذا ہمیں اپنے تائیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے اندر کا خوف نکال دیں، جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں کی بات آئے وہاں پر اپنے اندر سے خوف نکال کر بس وہی رویہ اپنائیں جس کا حکم اللہ اور اللہ کا رسول دیتا ہے۔ آگے اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذْنُ بِالْأُذْنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَجُرُوحِ الْقِصَاصِ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةُ اللَّهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ ہم نے ان پر یہ فرض کر دیا تھا، تورات کا ذکر کیا جا رہا ہے
کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے عوض آنکھ، ناک کے بدلے ناک، اور کان کے عوض کان، اور دانت کے بدلے دانت، اور زخموں میں بھی بدلہ لیا جائے گا۔ تو جو شخص اس قصاص کو صدقہ کر دے تو یہ اس کے گناہوں کے لیے کفارہ ہوگا، اور جو شخص اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ نہ کرے سو وہی لوگ ظالم ہیں۔ اوپر کہا کافر ہیں اور نیچے کہا ظالم ہیں۔ تو اللہ فرمایا کہ تورات میں تو ہم نے یہ حکم دے رکھا تھا۔ بنو قریظہ اور بنو نذیر دو قبائل تھے مدینہ کے، بہت بڑے قبائل تھے، اور ان میں جب آپس میں کوئی معاملہ ہوتا تو جو تگڑا قبیلہ ہوتا تھا نا، ان کا کوئی شخص اگر مارا جاتا تو اس کے مقابلے میں وہ قصاص لیتے، قتل کے بدلے قتل کا حکم جو ہے وہ لگاتے۔ لیکن جب اگر جو کمزور قبیلے کا بندہ اگر مارا جاتا تو وہاں پر قصاص کا حکم بدل کر دیت کا حکم لے آتے۔ تو یہ بھی چلاکی وہ کرتے تھے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں کیس آیا بنو قریظہ اور بنو نذیر کا، تو آپ نے جب پوچھا کہ تورات میں، تو انہوں نے بتایا، تو آپ نے فرمایا نہیں تم غلط بیانی کرتے۔ اسی طرح رجم کا معاملہ ہوا، تو یہ بڑے کو دیکھ کر ان کا جو قانون تھا وہ تبدیل ہو جاتا تھا، چھوٹے کو دیکھ کر وہ اللہ کا حکم جو ہے وہ لگا دیتے تھے۔ یہی ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے نا، کہ جس کی گردن میں پھندا پورا آ جائے بس لٹکا دو، تگڑا ہے تو وہ سرے عام دندراتا پھرتا ہے قتل کرنے کے بعد۔ جی کئی کیس ان دنوں میں، ان مہینوں میں آپ نے دیکھے ہوں گے، مالدار کے بچے نے قتل کر دیا، وہ بری ہو گیا، قصاص کی جگہ دیت دے دی اور جبر کے ساتھ دی۔ غریب آدمی کا اگر بیٹا مر گیا کسی ایم پی ایم این اے کے بیٹے کے ہاتھوں سے، تو غریب کیا کرے گا بیچارہ؟ وہ دیت ہی لے گا نا، وہ یہ تو نہیں کہے گا کہ نہیں میں اس کو معاف نہیں کرتا، مجھے تو اس کے بدلے اس کی جان ہی چاہیے۔ کیا اتنی ضرورت ہے کسی میں؟ وہ جو دیت دے کر وہ فیصلہ برابر کر دیا جاتا ہے نا، کہ نہیں دیت دے دی ہم نے، خون بہا دے دیا، وہ خون بہا نہیں ہے، وہ قتل اسی طرح قائم و دائم ہے، اور قیامت کے دن جو ہے نا وہ کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا۔ کیوں کہ جبر کے ساتھ دیت نہیں دی جا سکتی۔ سورہ نساء میں ہم نے پڑھا تھا نا، اللہ نے فرمایا مرضی کے ساتھ، جس کا نقصان ہوا اس کی مرضی کے ساتھ دیت مقرر کر سکتے ہو تو کرو، ورنہ قتل کے بدلے میں جان کے بدلے میں جان۔ تو اس کی تصریح رب کریم نے فرمائی یہاں پر وضاحت کے ساتھ کہ ہم نے ان پر یہ فرض کیا تھا تورات میں کہ جان کے بدلے جان ہے، آنکھ کے بدلے آنکھ ہے، ناک کے بدلے ناک ہے، کان کے بدلے کان ہے، دانت کے بدلے جیسا نقصان کرو گے اس کے بدلے میں ویسا ہی نقصان پورا کیا جائے گا۔ یہ قصاص ہے۔ اور پھر دوسری بات جو رب کریم نے یہاں پر ارشاد فرمائی وہ بڑی خوبصورت ہے۔ یہ تو ہے بدلہ، یہ تو ہے بدلہ کہ جس کا مارا گیا اس کے بدلے میں دوسرے کو بھی مار دیا جائے، اور مارے گا حق میں وقت، خود نہیں فیصلہ کرنا آپ۔ جو نقصان کسی کا ہوا وہ فیصلہ قاضی کرے گا، عدالت کرے گی اور وہی سزا دے گی۔ اس بات کو بھی ذہن میں رکھیے گا جب یہ حکم پڑھتے ہیں نا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ جس کو مار پڑی، جس کا ہاتھ کاٹا گیا وہ اٹھ کر دوسرے کا ہاتھ کاٹ دینی، ایسا نہیں ہے۔ وہ اسلامی حکومت جو ہے وہی فیصلہ کرے گی، وہی قانون نافذ کرے گی، وہی جو ہے اس پر امپلیمنٹ کرے گی۔ تو یہ تو تھا بدلہ، یہ حکم ہے رب کریم کا۔ لیکن اس کے ساتھ رب کریم نے ایک اور بہت ہی انتہائی خوبصورت بات، اللہ نے فرمایا کہ اس قصاص کو جو صدقہ کر دے تو یہ اس کے گناہوں کے لیے کفارہ ہوگا۔ اب صدقہ کرنا کیا ہے؟ صدقہ کرنا کیا ہے؟ کہ چھوڑ دینا، اپنا حق چھوڑ دینا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا۔ اس حدیث مبارک کو امام احمد بن حنبل نے بیان فرمایا کہ جس شخص کے جسم پر کوئی زخم لگے اور اس کو صدقہ کر دے تو اللہ تعالیٰ اس صدقے کے برابر اس کے گناہ مٹا دے گا۔ کسی نے آپ کو زکام پہنچائی، نقصان پہنچایا، جو میں آپ سے بات کرتا ہوں کہ اسے اللہ کے لیے معاف کر دے، یہ ہے صدقہ کرنا۔ حضرت معاویہ کے دور میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مقدمہ آیا حضرت معاویہ کے پاس کہ کسی شخص نے ایک انصاری کا
دانت توڑ دیا۔ ایک شخص نے مدینے کے انصاری کا دانت توڑ دیا، تو وہ مقدمہ لے کر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ تو امیر معاویہ نے اسے کہا کہ ہم تمہیں راضی کریں گے۔ تو اس قریشی نے بہت منت سماجت کی امیر معاویہ کی کہ مجھے معاف کر دیں، میرا دانت نہ توڑے، دانت کے بدلے دانت نہ توڑے۔ لیکن وہ راضی، بدلہ چھوڑنے پر راضی نہ ہوئے۔ جب ایسا معاملہ ہوا تو وہاں پر ہی حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے، اسی مجلس میں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے کانوں سے خود سنا کہ میرے دل نے یاد رکھا، میرے کانوں نے خود سنا اور میرے دل نے یاد رکھا کیا کہ آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود یہ سنا ہے کہ جس شخص کو کوئی تکلیف پہنچی اور اس کو صدقہ کر دے تو اللہ اس کا درجہ بلند کرتا ہے۔ تو اس انصاری نے پوچھا کہ اے ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا آپ نے خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے، خود یہ حدیث سنی ہے؟ تو حضرت ابو درداء نے عرض کی کہ ہاں، میں نے اپنے کانوں سے سنا اور اپنے دل میں یاد رکھا۔ تو اس انصاری نے تب کہا کہ میں اس کا بدلہ چھوڑتا ہوں، اس کا بدلہ چھوڑتا ہوں۔ جب یہ اس کو بتایا گیا نا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ جو چھوڑ دے اللہ کریم اس کے درجات بلند کر دیتا ہے اور اس کے قدر گناہ مٹا دیتا ہے، اگر گناہ گار نہ ہو تو درجات بلند کر دیتا ہے۔ تو وہ خوشی کے ساتھ وہ انصاری جو تھے صحابی، انہوں نے کہا کہ میں ان کو اپنا بدلہ چھوڑ دیتا ہوں۔ تب حضرت معاویہ نے کہا کہ ہم پھر بھی تم کو محروم نہیں کریں گے۔ پھر انہوں نے اپنے پاس سے اس کا ہے لیکن معاف کر دینا، صدقہ کر دینا، یہ اللہ کے ہاں زیادہ پسندیدہ ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ تمہارے گناہوں کا کفارہ ہوگا، اور جو شخص اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ نہ کرے سو وہی لوگ ظالم ہیں۔ تو آج کی بات یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ اللہ نے چاہا تو اس سے آگے کل مضمون کو لے کر چلیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کو انعام و اکرام دے کر وہاں سے رخصت کیا۔ تو یہ احسن عمل ہے